ناظرین کرام، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں احساس ایمرجنسی فلڈ اپیل میں 2022 پاکستان میں اس وقت پورے پاکستان میں سبھی فکر مند ہیں، وہ بھی کہ جو سیلاب کی تباہ کاریوں کا شکار ہیں، اور وہ بھی کہ جو ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ مدد کرنے کے لیے انہیں بعض لوگوں کو یہ اندازہ نہیں ہو پا رہا ہوتا ہے کہ وہ کس طریقے سے ان کی مدد کر سکیں۔ ہم ڈونیشن دینا چاہ رہے ہوتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ جی ہم سامان بہت سارا جمع کریں، لے کر چلے جائیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ لے کے جانا بہت مشکل ہے۔ اس وقت سڑکوں پر پانی ہے، سڑکیں نظر نہیں آ رہی ہیں ان علاقوں میں جہاں سیلاب ہے۔ جو لوگ جانے کی کوشش کرتے ہیں ان کے لیے خود پرابلمس بہت سارے ہو جاتے ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ آپ وہاں جانے کی خود کوشش کریں، کسی مشکل کا شکار اللہ نہ کرے آپ ہو جائیں، بہتر یہی ہے کہ آپ ایسے ادارے جو وہاں جا کے کام کر رہے ہیں ان اداروں کے ذریعے اپنا فرض ادا کیجیے۔ آپ ڈونیٹ کیجیے جو آپ ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں، جو آپ کی حیثیت ہے، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جتنا اللہ تعالیٰ نے آپ کو بخشا اس میں سے آپ جتنا ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ خاص کر ہمارے وہ بہن بھائی جو پاکستان سے باہر ہیں اور ان کے یہ احساس ہے کہ آج ان کی ضرورت ہے سیلاب سے متاثرہ تمام افراد کو، تو وہ اگر ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہم نے ان کے لیے ایک فیملی پیکیج رکھا ہے کہ آپ ایک فیملی کو ایک کیمپ یعنی ٹینٹ اور ایک فیملی کو ایک ہفتے کا راشن اور جو ماسکیٹو نیٹس ہوتے ہیں، مچھردانیاں، یہ فراہم کرنے کے لیے آپ 150 پاؤنڈز یا 185 US ڈالرز جو ہے وہ ڈونیٹ کر دیجیے۔ ٹیلی فون نمبرز آپ کے سامنے ہیں، ان ٹیلی فون نمبرز کو دیکھیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں ڈونیشن آؤٹ لائن پہ فون کریں، آپ ہمیں اسٹوڈیو میں فون کریں تو ہمارے نمائندے بھی آپ کی رہنمائی کے لیے موجود ہیں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ براہ راست بینک میں جو اکاؤنٹ نمبرز آپ کے سامنے ہیں وہاں پر آپ پیسہ بھیجیں، تو آپ جس طرح بھی چاہتے ہیں، آن لائن چاہتے ہیں تو آپ اپنے ٹیلی فون کے ذریعے آن لائن بھیج دیجیے، ویسے اگر آپ چاہتے ہیں تو بینک جا کر بھی آپ یہ ڈونیشن دے سکتے ہیں۔ جتنا ڈونیشن آپ دے سکتے ہیں، یہ کوئی پابندی نہیں ہے، ہاں فرض ضرور ہے، انسانیت کے ناطے ہم پر، مسلمان ہونے کے ناطے ہم پر فرض ضرور ہے کہ ہم مدد کریں اپنے مصیبت زدہ بہن بھائیوں کی۔ تو آپ $1 1 پاؤنڈ آپ اگر چاہتے ہیں تو جتنا زیادہ چاہتے ہیں آپ ڈونیٹ کیجئے، کیونکہ جو پیکیج ہم نے آپ کو بتایا 150 پاؤنڈ یا 185 US ڈالرز کا، یہ پیکیج تو ایک کامن ہے کہ آپ یہ دے دیجئے، لیکن وہاں اور بھی بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے، بہت سارا سامان چاہیے، کپڑے چاہیے۔ ہم نے ایسے بہت سارے بچے دیکھے جن کے جسموں پہ کپڑے نہیں ہیں۔ حقیقت ہے کہ بچوں کے جسموں پہ کپڑے نہیں ہیں، وہ لوگ اپنا ساز و سامان لے کر نہیں چلے ہیں، وہ باکسز میں کپڑے لے کر نہیں چلے، وہ جو جوڑا تھا اسی جوڑے کو پہن کے باہر نکلے ہیں۔ بچوں کے جسموں پر لباس تھا یا نہیں تھا، ان کو انہوں نے اٹھایا ہے اور لے کے گھروں سے بھاگے ہیں۔ مصیبت کے ساتھ ایک طویل پانی میں سفر کرنے کے بعد آپ اگر آپ نے سوشل میڈیا پر یا نیٹ ورک پر دیکھا ہو، مختلف ویڈیوز لوگوں نے شیئر کیے تو بھی آپ کو بڑی حد تک اندازہ ہوگا، لیکن جنہوں نے جا کر دیکھا ہے، ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے پانی جو ہے اس نے بڑی بڑی آبادیوں کو متاثر کیا ہوا ہے۔ لوگوں کے پاس گھروں سے نکلنے کے لیے راستہ نہیں ہے، اور جو لوگ نکلے ہیں وہ بڑی مشکلوں سے انہوں نے سفر طے کیا ہے۔ یہ حقیقت ہے، ہم کہتے ہیں، سنتے ہیں کہ گردن گردن تک پانی، واقعی گردن گردن تک پانی، نہیں پتا کہ پانی کے اندر یعنی اس کی تہہ میں کوئی ایسی چیز موجود ہے جو چلتے ہوئے آپ کو زخمی کر دے گی، اور ہوتا ہے، ہوا ہے، ہو رہا ہے ایسا کہ زخمی ہو جاتے ہیں لوگ۔ نہیں پتا کہ سانپ ہے یا بچھو ہے یا کون سے حشرات الارض وہاں پر موجود ہیں، وہ ہیں اور وہ بھی نقصان پہنچا رہے ہیں، لوگ زخمی ہو جاتے ہیں۔ زخمی ہونے کے بعد ایک تو اتنے بہت سارے پانی میں سفر کرنا، انسان میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ پانی کا بوجھ برداشت کرتا ہوا سفر کرے۔ لوگوں نے کئی میل کا سفر کیا ہے، پھر وہ نکل کر آئے ہیں، نڈھال حالتوں میں آئے ہیں، ان کو ریسکیو کیا گیا ہے، لوگ ایک دوسرے کو کھینچتے ہوئے لے کر آئے ہیں۔ جب ان کو وہ خشکی پر آئے ہیں تو ان کو علاج چاہیے، دوا چاہیے، لباس چاہیے، کھانا چاہیے، پھر ان کو اپنے سر پر سایہ چاہیے، چاہے وہ کیمپ کی شکل میں ہو یا کسی ترپال کی شکل میں ہو۔ لیکن
وہ علاقے اور خاص کر جو علاقے ہیں، آپ کو پتہ ہے پاکستان کے جو رورل ایریاز ہیں وہاں پردے کا بہت اہتمام ہوتا ہے. وہ خواتین جو ان حالات سے گزر کے آئی ہیں، ان کے گھر کے مردوں کی خواہش ہے، ان خواتین کی خواہش ہے کہ وہ اپنے آپ کو سیو کر کے کسی کیمپ میں موجود رہیں. اور ہم بھی سمجھتے ہیں اس بات کو کہ ہمیں اندازہ ہے کہ ہمیں یہاں پر اپنا کردار کیا ادا کرنا ہے کہ ان فیملیز کو کیمپ ٹینٹ فراہم کر دیں. ان فیملیز کو کھانا تو چاہیے نا، بچوں کو دودھ تو چاہیے نا، لباس تو چاہیے نا، گرمائش تو چاہیے نا، آگ جلانے کے لیے نہیں ہے. میں ابھی چائے کی بات کر رہا تھا، چائے کا ایک کپ میسر نہیں ہے. چھوٹے بچوں کو دودھ چاہیے، خواتین کی ضرورت کی بہت ساری چیزیں جو ان کو چاہیے، جو بزرگ ہیں، جو بیمار ہیں، ان کے لیے دواؤں کی ضرورت ہے. تو اس وقت ہمیں اور آپ کو کچھ کرنا ہے، ہمیں اور آپ کو بیٹھنا نہیں ہے. میں عرض کر رہا تھا نا آپ سے کہ ہمیں خود اپنا جائزہ لینا ہے. خود اپنے آپ کو جو اینالائز کر کے دیکھیے کہ میں یعنی بذات خود آپ اپنے آپ کو دیکھیے کہ آپ یعنی آپ جو آپ میں ہے، میرا کردار کیا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے کس حد تک نعمتوں سے سرفراز کیا ہے اور میں اس وقت کیا کر رہا ہوں. ہمیں کچھ نہ کچھ ضرور کرنا ہے. آپ کے سامنے ٹیلی فون نمبرز موجود ہیں، آپ جو بھی ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں. پاکستان میں ہیں تو ڈونیٹ کیجیے، پاکستان سے باہر ہیں تو 150 پاؤنڈ یا $185 ایک فیملی کو ایک ریلیف پیکیج دینے کے لیے، فوری طور پر جو ایمرجنسی ریلیف پیکیج دینے کے لیے آپ 150 پاؤنڈ یا $185 ڈونیٹ کیجیے. باقی آپ جو چاہتے ہیں ڈونیٹ کیجیے. ضرورت بہت ساری چیزوں کی ہے. ہمیں صرف انہیں وقتی طور پر ریلیف نہیں دینا ہے. یہ نہیں کہ ایک دفعہ ہم نے ان کو کھانا فراہم کر دیا اس کے بعد نہیں دینا ہے. ہمیں نہ صرف یہ کہ اس وقت جب تک یہ پانی اتر نہیں جاتا، جب تک حالات نارمل نہیں ہو جاتے، ان کو کی بہبود کے لیے، ان کو پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے ہمیں بہت کچھ کرنا ہے. یہ بہت بڑا ڈیزاسٹر ہے. اس ڈیزاسٹر کو ہم اور آپ مل کر ختم کریں گے. اگر ہم میں سے ہر آدمی سوچ کر پیچھے ہٹ جائے گا کہ باقی لوگ کریں، میرا کوئی کام نہیں ہے، میری ضرورت نہیں ہے، تو آپ یقین کریں کہ آنے والے وقتوں کے لیے اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے. کبھی بھی کسی مشکل میں بھی پھر ہم فعال کردار ادا نہیں کر پائیں گے. آج اپنا فعال کردار ادا کر کے کہتے ہیں نا کہ طوفانوں کا رخ موڑ دینا اور مشکلوں کو آسان بنا دینا، یہ کرنا ہے ہمیں مل کر. میں آپ سے پھر درخواست کروں گا کہ ٹیلی فون نمبرز آپ کے سامنے ہیں، آپ اپنا فریضہ ضرور ادا کیجیے. محترم اسد الحق صاحب، قاری اسد الحق صاحب، ایک کلام ہم آپ سے سننا چاہتے ہیں. ان کی نسبت ملی اور کیا چاہیے، ان کی نسبت ملی اور کیا چاہیے، ان کی نسبت ملی اور کیا چاہیے، بن گئے امتی اور کیا چاہیے، بن گئے امتی اور کیا چاہیے. اور ان پہ ایمان لانے کے باعث ہوئی، ان پہ ایمان لانے کے باعث ہوئی، قبر میں روشنی اور کیا چاہیے، قبر میں روشنی اور کیا چاہیے، شاد شاہ مدینہ جو آتی رہی، یاد شاہ مدینہ جو آتی رہی،
گئی حاضری اور کیا چاہیے بن گئے امتی اور کیا چاہیے اور یاد سرکار میں جو بھی گزری گھڑی یاد سرکار میں جو بھی گزری گھڑی غم بنی اور کیا چاہیے دافعِ غم بنی اور کیا چاہیے ان کی نسبت ملی اور کیا چاہیے بن گئے امتی اور کیا چاہیے ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسد صاحب آپ کا ہمارا ساتھ آج یہاں تک تھا اور انشاءاللہ پھر ہم اور آپ جو ہے وہ اسی طرح بیٹھیں گے، آپ کو پھر ہم اسی طرح قریب بیٹھ کے سنیں گے، ہمارے ناظرین آپ کو اسکرین پہ دیکھتے ہیں خوش ہوتے ہیں وہ بھی سنیں گے۔ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمت دے اور برکت دے، آپ بہت اچھا پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی اس محبت کو قائم رکھے، آپ کو ترقی عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ اسی طرح سے جو روحانی محفلیں ہیں ان کو سجانے اور ان کی نورانی کیفیت کو مزید بڑھانے کی آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، بہت نوازش۔ سر مفتی صاحب، میں اس سے پہلے بھی ایک پروگرام میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، سورج ہے، سورج چاند کو روشنی دیتا ہے تو چاند چمکتا ہے، چاند ستاروں کو روشنی دیتا ہے تو ستارے چمکتے ہیں، اور یہ جو سورج چاند اور ستارے ہیں، یہ سورج اور چاند کا جو کمبینیشن ہے، سورج نکلتا ہے تو زمین پر دن نکلتا ہے، چاند نکلتا ہے تو زمین پر رات ہوتی ہے، رات کی چاندنی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کے عناصر کو، عوامل کو ایک دوسرے کے ساتھ مربوط کر دیا ہے، ریلیٹ کر دیا ہے ایک دوسرے کے ساتھ۔ تو یہی اپلیکیشنز انسانوں پہ بھی ہوتی ہے۔ ایک انسان دوسرے انسان کا محتاج ہے، میں ان کا محتاج، یہ میرے محتاج، میں آپ کا محتاج، کیونکہ اب اس وقت بھی جو ہم ایک سیٹ اپ کے ساتھ بیٹھیں تو ہم میں سے ہر ایک کا ایک رول ہے اور ہم ایک دوسرے کے بغیر بیکار ہیں۔ بالکل صحیح ہے۔ تو یہ جو ایک دوسرے سے تعلق ہے، اللہ تعالیٰ نے تعلق جوڑ کے رکھا ہے، اس لیے تو یہ سوسائٹیز جس کو معاشرہ کہتے ہیں یہ تشکیل پاتی ہیں۔ کوئی معلم ہے، کوئی شاگرد ہے، کوئی جو ہے وہ شاپ کیپر ہے تو کوئی خریدار ہے، کوئی کسان ہے تو کوئی جو ہے وہ زمیندار ہے، تو ہر شخص کا اپنا ایک رول ہے۔ اسی ریلیشن میں کچھ لوگ مصائب کا شکار ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں وہ صاحب حیثیت ہیں، تو کمبینیشن تو بن رہا ہے نا سر، ارشاد فرمائیے۔ اگر سر باری تعالیٰ ایسا نظام قائم نہیں کرتا تو دنیا نہیں چلتی۔ جی ہاں، بالکل بالکل بالکل، یہ دنیا کا نظام ایک سائنس کا ایک اصول ہے جس کو ابھی آپ نے فرمایا، جی ہاں، چاند، ستارے، سورج، سب ایک دوسرے کے ساتھ سب جڑے ایک ہوئے دوسرے ہیں۔ کے ساتھ۔ جی ہاں سر، آپ دیکھیے اس کا نظام ہے کیا ہے کہ معلوم ہو رہا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ میں کل دیکھ رہا تھا یہ یہاں پر اسی سیلاب زدگار میں ایک گھڑے کے اندر کسی نے بوریاں ڈالی ہوں گی، اللہ بہتر جانے، وہ ایک بوڑھا آدمی وہ جا رہا ہے فل پورا اس کے اندر نیچے اتر کے جا رہا ہے، پھر وہ نکال کے لا رہا ہے اسے۔ اب وہ کہاں سے آئی بوری، مٹی جو آئی جس کی وجہ سے رکا۔ اچھا، یعنی ایک شخص یہ کر رہا ہے، اس کو کوئی عارض نہیں ہے۔ یعنی ہر شخص کو اس کائنات کو چلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر بندے کو ایک دوسرے کے ساتھ
यूं समझ लें कि आप जोड़ पैरासाइट दिया करें। है, जी, जोड़ जोड़ा दिया हुआ है, वो जुड़ा हुआ है, पैरासाइट। जी, ये जो लिबास में पहने हूँ जी, ये किसने सिया? जाहिर है। इसको कपड़ा किसने बनाया? जी हाँ, बिल्कुल। जमीन से कपास किसने उगाई? जी हाँ। हर एक ने अपना धागा फर्ज अदा किसने किया। धागा बनाया, किसने बनाया? इसने इसके अंदर किस तरह इसमें वो हुई, ये तमाम चीज़ें। तो ये निज़ाम इसी तरह चल रहा है। बस क़यामत नाम है इसका कि जब दोनों ज़मीन और आसमान, यानी देखें आप आसमान को देखिए, ज़मीन को देखिए, ये आपस में मिल जाएंगे, क़यामत आ जाएगी। बिलाशुबा। जब तक अल्लाह तबारक व तआला इसका यानी बैलेंस है, हर चीज़ कायनात की हर शे बैलेंस है, अल्लाह तबारक व तआला का एक निज़ाम। ये बैलेंस बड़ी चीज़ है, सही बात है जी। ये कुदरत ने एक उसका वो किया हुआ है कि हर चीज़ में कशिश है, हर चीज़ के अंदर एक दूसरे से तवाज़ुन कायम है। वो तवाज़ुन ही तो बैलेंस है अल्लाह तबारक व तआला कायम करदा। बताइए क्या हर एक की सोच अलग-अलग है। बाप की सोच अलग है, बेटी की सोच अलग है, बीवी की सोच अलग है, बच्ची की सोच अलग है, बच्चों की सोच, कद काठ अलग है, शक्ल अलग है, रुझानात अलग है। सोच की तो अलग बात है, रुझान के साथ आदात अलग अलग हैं और लोग एक ही घर में रहते हैं। अब सबको अगर एक कर दिया जाता जी हाँ, तो फिर कौन किसकी, यानी सारों को सेट बना दो, तो लिहाजा अब काम किसका क्या करेगा, कायनात चलेगी कैसे? सही बात है। तो हर एक के अंदर अब अंदाजा लगाइए ना, एक शख्स है, एक के जहन के अंदर है वो सब्जी ला के बेच रहा है, एक शख्स के जहन के अंदर है गोश्त ला के बेच रहा है, एक शख्स के जहन में, यानी जो ज़रूरियात ज़िंदगी है इंसान की वो हर शख्स बटी हुई है, हर शख्स का जहन उसकी तरफ जाता है और उसका कुछ लोग वो करने लगते हैं, कुछ लोग वो करने लगते हैं, कुछ लोग ऐसे कर। तो ये पूरी कायनात चलाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने सब चीज़ें की। सूरज चाँद सितारे, वही बात आपकी आ रही है आखिर के अंदर, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को इंसान के लिए पैदा कर दिया, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना आपके लिए कुछ कम न थे करोड़ हो गया। यानी उसके फरिश्ते कोई कम थे। वो जिस फरिश्ते को जो हुक्म दिया उसने, वो उस हालत में वैसे ही खड़ा है, वैसे ही ख्वाहिश नहीं है उसके पास, ख्वाहिश इंसान को है ही नहीं, और वो ख्वाहिश इंसान के पास है। और उस ख्वाहिश के तहत इंसान कुछ ना कुछ कर रहा है, कुछ ना कुछ कर रहा है। जुस्तजू है ना, ख्वाहिश ने जुस्तजू में डाल दिया है। जुस्तजू में डाल दिया। तो अब क्या चीज़ है, उसी वही इंसान पॉजिटिव नेगेटिव सभी चीज़ हो रही है। सर वही यहाँ बात है, हम ख्वाहिश को शायद नेगेटिव समझ लेते हैं जी। ख्वाहिश तो पॉजिटिव भी होती है। मेरा दिल चाहता है कि मैं लोगों की मदद करूं, मेरा दिल चाहता है कि मैं जो है अपनी ज़िंदगी अच्छे कामों के लिए वक्फ कर दूं, ये ख्वाहिश है, ये ख्वाहिश जिंदगी की निशानी है जी। तो ख्वाहिश होना ज़िंदगी की निशानी है, बिल्कुल। जिस उम्मीद को के लिए दुनिया कायम की गई कि तो वो उम्मीद अल्लाह ताला ने इंसानों को इस तरह से वदियत कर दी है कि इंसान उस उम्मीद की वजह से इस उम्र के साथ साथ जुस्तजू में आगे बढ़ते चले जाते हैं। फरमाया है ना, लैसल बिर्रा, तुम नेकी उस वक्त तक हासिल नहीं कर सकते मिम्मा तुहिब्बू लैसल बिर्रा। तो यानी क्या चीज़ है, नेकी उस वक्त तक हासिल नहीं कर सकते जब तक तुम अल्लाह की राह में कोई बेहतर, अपनी बेहतर से बेहतर चीज़, पसंदीदा चीज़, अजीज़ तरीन चीज़, जी जी, अल्लाह की राह में कुर्बान ना कर दो। जी जी माशाल्लाह। अच्छा, मैं नाज़रीन कराम आपसे अर्ज़ करूं कि हमारे साथ कारी असदुल हक मौजूद थे और कारी असदुल हक हमारे साथ मौजूद थे तो हमने उनसे बहुत खूबसूरत कलाम भी सुने। अब हमारे साथ एक और ख़ूबसूरत सना खां मौजूद हैं, माशाल्लाह से पढ़ते भी बहुत खूबसूरत हैं और आप इनको बड़ी मोहब्बत के साथ सुनते भी हैं। मारूफ सना खां हमारे साथ मास्टर सुमैर अहमद मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, आप ठीक हैं? खैरियत से? अल्लाह का करम, माशाल्लाह माशाल्लाह। आपसे भी हम इंशाल्लाह कलाम सुनेंगे। असल मकसद तो ये है मास्टर सुमैर अहमद साहब कि हम अभी यहाँ बैठे हैं, अपने बहन भाइयों से बात करें, जो डोनेशन हमारे पास आता है उसको हम वहाँ तक पहुँचाएँ कि जहाँ हमारे बहन भाई इस वक्त मुश्किलात के शिकार हैं, क्योंकि इस वक्त वाकई एमरजेंसी में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मदद करने के लिए। बहुत सारे इलाक़ों में अभी भी ऐसे लोग मौजूद हैं कि जिनके लिए आपको और हमें आगे बढ़ना है और उनकी मदद करना है। मुश्किल का वक्त है और इस मुश्किल को हम और आप मिलकर बांट सकते हैं। अच्छा, हम उम्मत वस्ता में शामिल हैं, बीच की उम्मत, मतलब वो जो अदल की बात हो रही थी, अल्लाह ताला ने बैलेंस इस अदल को, बैलेंस को
اس کو اہمیت دی کائنات کی تخلیق میں، انسانوں کے درمیان معاملات کرنے میں، اور ہمیں بھی یہ فرمایا گیا کہ تم جو ہے نہ انتہا پسند ہو جاؤ اور نہ ہی سست اور کاہل ہو جاؤ، اعتقاد میں، ایمان میں جو تمہاری میانہ روی ہے، میانہ روی اعتدال ہے، توازن ہے، اعتدال ہے، اس کو قائم رکھو۔ یہ اعتدال اللہ تعالیٰ نے انسان کی اپنی باڈی کے اندر بھی رکھا ہے۔ دیکھیں بنیادی طور سے میں عرض کروں سر، میں عرض کروں، پھر میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں نا، میرا بلڈ پریشر کم یا زیادہ ہو گیا تو میں بیمار ہو گیا، جان کا خطرہ ہو گیا۔ میری پلس جو ہے یہ کم یا زیادہ ہو گئی تو جان کا خطرہ ہو گیا۔ میری شوگر کم یا زیادہ ہو گئی تو میری سیچوریشن کم یا زیادہ ہو گئی تو جان کا خطرہ ہو گیا۔ انسان کی باڈی کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ اعتدال رکھ کے بتایا کہ ہر چیز میں اعتدال۔ اب یہ اعتدال میں پھر وہی بات کروں گا، وہ مما رزقتہم ینفقون، یہ اعتدال یہاں پر بھی ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کچھ لوگ مصائب کا شکار ہیں، کچھ لوگ عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہاں اعتدال ہونا چاہیے۔ ارشاد فرمائیے، ہمیں اس اعتدال کو قائم کرنا ہے۔ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اگر ہم اس بات کو ہم سوچ لیں کہ سب کچھ جو ہے وہ سب ایک جیسے ہو جائیں گے تو یہ ہو نہیں سکتا۔ وہ جیسے فرمایا اللہ رب العزت کی کائنات، اللہ رب العزت نے جو جس طریقے سے جو وعدہ فرمایا ہے وہ اس کی حکمت ہے، اور اگر غریب نہ ہو تو امیر شکر کس بات پہ ادا کرے کہ مجھے یہ میرے پاس سب کچھ ہے، ٹھیک ہے۔ ایک غریب جو ہے وہ جستجو نہیں کرتا پھر، ٹھیک ہے، بہت کچھ ایسے۔ اور دوسری بات اللہ تعالیٰ نے تو بنو سلوہ اتار کے بھی دکھا دیا نا، اتار کے بھی انسان وہ بھی اتار کے دکھا دیے۔ جی ہاں، بنیادی طور سے انسان جو ہے وہ بہت سی جگہوں پہ بڑے ناشکرے پن کا اظہار کرتا ہے۔ یہ ناشکرہ پن جو ہے وہ اس کو یعنی ایک اعلیٰ ترین مقام سے جو ہے بالکل زمین پہ بھی گرا دیتا ہے۔ یہ تمام چیزیں بنیادی طور سے دو قوتیں ہیں۔ دیکھیے ایک جو ہے وہ کشش کی قوت ہے جو کھینچ رہی ہے، دوسری جو ہے وہ جو دور کر رہی ہے۔ یہ دونوں قوتیں ہیں، اور یہ دونوں قوتیں اگر موجود نہ ہوں تو پھر جو ہے نا یہ تمام سیارے ستارے آپس میں ٹکرا جائیں گے۔ صحیح بات۔ یہی دو قوتیں ہیں، یعنی اس بات کا ادراک ہونا کہ کہاں جو ہے وہ ہمیں جڑنا ہے اور کہاں جو ہے وہ کھنچ کے یہ دور رہنا ہے، نیکی سے جڑنا ہے اور بدی سے دور رہنا ہے۔ یہی جو ہے وہ کائنات کا نقطہ ہے بنیادی طور سے۔ صحیح۔ اور یہی وہ چیز ہے، یہی جو آپ ابھی بیلنس کی بات کر رہے تھے وہی بیلنس ہے۔ اللہ رب العزت نے کائنات کو تمام نظام زندگی جس طرح پیدا کر دیا، جو کچھ ہے وہ تو سب ہے۔ معاشرہ ہے، معاشرے میں ہر طبقہ زندگی کے لوگ ہوں گے، وہاں حاکم بھی ہوگا، محکوم بھی ہوگا، وہاں سپہ سالار بھی ہوگا، سپاہی بھی ہوگا، وہاں سب کچھ ہے۔ یہ اللہ کی حکمت ہے، ہم سب ایک دوسرے سے اپنی ضرورتوں کے تحت جڑے ہوئے، صحیح۔ اور ہم ایک دوسرے کے محتاج ہیں۔ یعنی وہ شخص جو بہت امیر و کبیر ہے، کیا وہ ان کاموں کو جہاں یہ تمام چیزیں جو صفائی اور اس کا کام ہے وہ کرنے پر تیار ہو جائے گا؟ اس کے لیے اگر لوگ موجود نہ ہوں تو وہ کیا کرے گا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں۔ اللہ کے ان احسانات کو، اللہ تعالیٰ کی اس وعدہ کردہ کائنات پہ غور کریں اور آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ ہمیں یہ اچھی طریقے سے اس چیز کا سبق مل جاتا ہے کہ سب ایک دوسرے کے جو ہے وہ تعاون کے محتاج ہیں۔ جب تعاون کے محتاج ہیں تو پھر ایسی سچویشن بھی پیدا ہو جاتی ہے کہ کوئی ڈیزاسٹر نہیں آیا، ہم گھر میں بیٹھے بیٹھے دوسروں کے تعاون کے محتاج ہو گئے، کوئی ایسی صورتحال ہو گئی کہ ہمارے ہاتھ پیر بالکل کام نہیں کر رہے ہیں، محتاج ہو گئے۔ یہ تمام سچویشن جو بھی پیدا ہوتی ہیں، اسے ہمیں یہ دیکھ کے یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ہمیں مل گیا تو اللہ کا بہت شکر ادا کریں، اگر ہم چل رہے ہیں پھر رہے ہیں تو اللہ کا بہت شکر ادا کریں۔ لوگ کہتے ہیں جی نوکری نہیں، میں کہتا ہوں آپ نارمل پیدا ہو گئے، اللہ کا شکر ادا کریں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ سن سکتے ہیں، آپ بول سکتے ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ جب آپ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں تو اللہ کے شکر کا ایک سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ وہ لوگ کہ جن کے پاس کمی ہے، جو لوگ مصیبت مشکلات کا شکار ہیں، آپ ان کی مدد کریں، کیونکہ جو کچھ دیا ہے وہ اللہ رب العزت نے اس لیے نہیں دیا ہے کہ آپ اس پہ جو ہے بالکل جو ہے وہ آپ اسے اپنا سمجھ کے اسے محفوظ کر کے اور اس کے اوپر بیٹھ جائیں کہ جی یہ سب کچھ میرا ہے۔ ایسا نہیں ہے، آپ خرچ کرتے رہیں ملتا رہے گا، خرچ کرتے رہیں ملتا رہے گا۔ روکیں گے تو آئے گا تو، لیکن وہ کسی کام کا نہیں ہوگا۔ صحیح بات۔ آپ کا چین سکون سب کچھ لے جائے گا۔ مدد کرتے رہیں، مال میں برکت بڑھتی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ خرچ کرنے سے چلا جائے گا، نہیں، خرچ کرنے سے جاتا نہیں ہے۔ ذرا لوگوں پہ خرچ کر کے دیکھیے، مال میں اتنی برکت بڑھی، اچھا خیر و برکت بڑھتی ہے۔
صحیح یہ بات ہے۔ برکت نہیں، خیر و برکت بڑھتی ہے، اس مال میں برکت بھی بڑھتی ہے، وہ آپ کے گھر میں جو ہے بیماریوں سے نجات دیتا ہے، آپ کو سکون دیتا ہے، یہ تمام چیزیں موجود ہیں۔ صحیح۔ لوگ سمجھتے ہیں جی ہماری جیب سے چلا گیا تو بڑا نقصان ہو جائے گا، ہمارا تو اتنا پیسہ نہیں، بالکل بھی نہیں ہوتا۔ آپ اس پیسے کو نکالیے، آپ ذرا لوگوں کی مدد کیجئے، جو برکت اور جو خیر آپ کے گھر میں داخل ہوگی نا، جو رونق ہوگی، وہ رونق کی کوئی پھر کہیں متبادل نہیں ہے۔ لوگ بہت پیسہ ہوتا ہے ان کے گھروں میں، آپ یقین کیجئے، اللہ معاف کرے کہ ان کے گھروں میں رونق نہیں ہوتی، ایک کھچاؤ، بڑے لوگوں کے بیماریاں، پاس پیسہ ہوتا ہے، پریشانیاں۔ کھا نہیں سکتے۔ ہاں دیکھیں نا، سب کچھ ہے، وہ اپنی مرضی کا کھا نہیں وہ سکتے، ممسک کہلائے گا۔ اپنی مرضی، بالکل۔ جو خود بھی نہ کھائے اور کسی کو بھی نہ کھلائے، وہ کسی کو بھی نہ ممسک کھلائے۔ ہے، کیا وہ اس کا پیسہ پھر کوئی کوئی دوسرا اور ہی ہی کھائے لے گا اس جائے کے گا، بعد۔ کوئی اور ہی لے جائے گا۔ صحیح بات ابھی ہے۔ جس طرح آپ کوئی اور خیر ہی کی کھائے بات کر رہے تھے، تو قرآن مجید فرقان حمید میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ جگہ جگہ ایک ایک انکشاف کرتا ہے، بس صرف سمجھنے والے کی بات ہوتی ہے، ادراک کی بات ہوتی ہے، مفسر کی بات ہوتی ہے۔ یہ 40ویں آیت ہے سورہ یاسین کی، ماشاءاللہ، جی ہاں۔ کل فی فلک یسبحون۔ تو امام غزالی کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ بھئی تم کہتے ہو قرآن مجید میں ہر چیز موجود ہے، تو یہ جو قرآن مجید میں کل فی فلکین، تمام جو وہ ہیں سیارگان اپنی مدار میں چل رہے ہیں آربٹ میں، تو یہ کہاں ہے؟ تو کہا یہ تو ایک چال ہے نا، دوسری چال کہاں سے آئے گی؟ اچھا۔ کل فی فلکین، یہ ایک چال چل رہی ہے، ایک چل یہ وہ تو یوں چلتے بھی ہیں سیدھے اور پھر الٹے بھی چلتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کل فی فلکین ہے، کہنا ہاں۔ کہا کہ اس کو ایک دفعہ پڑھ، یہ سیدھی چال ہو جائے گی، دوسرا کہ پھر پڑھ، یہ الٹی ہو جائے گی۔ اس نے کہا وہ کیوں؟ کہا ہر بہر پلٹ دے، کل فی فلکین، وہ پھر بھی وہی رہے گا جملہ، ہاں، کیا بات ہے۔ کل فی فلکین کو ہاں سیدھا پڑھیے آپ، ٹھیک ہے، کل فی اور فلک۔ پھر اس جب ختم ہو جائے تو پھر ایک ایک حرف کو پلٹو، واہ پھر وہی واہ ہوگا۔ واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ تو اب آپ یہاں سے اندازہ لگائیے کہ یہ تو قدرت کا ایک نظام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ معجزہ ہے قرآن کا، دیتا بھی ہے، آزماتا ہے، دے کر بھی، لے کر بھی۔ لے کر بھی ابھی اس وقت کیا ہے، ایسا سر میں واقعی اس وقت پہ خود حیران ہوں، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے دیکھیے، اور یہ اللہ تعالیٰ ہی کا کلام ہے دیکھیے، یہ اتنی زیادہ حکمتیں انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ یعنی باریک نہیں تو سارے مجبور ہو گئے نا۔ جی 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 جی، جو اس کے منکرین تھے وہ اپنے بڑے بڑے کاہن کو لے آئے، انہوں نے آ کے دیکھا، انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر لکھا ہوا ہے اس کا سورہ کوثر لکھی ہوئی ہے۔ اب وہ کاہن تھا بڑا، وہ دیکھ رہا ہے یہ کس قدر کے لیے وہ ہے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ وہ کہتا تینوں مصرے جو ہے، لیکن یہ انسان کا کلام نہیں، انسان کا کلام۔ کیا بات۔ اور وہ ہم تو کہتے ہیں نا، کوزے میں دریا کو سمو دینا، یہ تو پوری کائنات سمو دی، پوری کائنات کا۔ دیکھیں نا آپ کتنا بڑا ہے قرآن مجید، فرقان حمید سے نکلنے والے علوم کی تعداد تو دیکھیے آپ، جی ہاں، بے شک۔ جی ہاں، 3,09,800 علوم نکل گئے ایک مفسر کی تحقیق پر۔ ایک مفسر، ایک مفسر نے تحقیق وہ کیا نا، جی ہاں، یعنی قاضی نے باقاعدہ کیا، ابو بکر عربی نے، تو انہوں نے کہا قرآن مجید فرقان حمید سے نکلنے والے الفاظ جو وہ ہیں، تعداد جو ہیں علوم کی، 77,450 ہیں، 77,450۔ صحیح۔ تو اس کے بعد اگر اس کو 4 سے ضرب کر دیا جائے، کیونکہ قرآن مجید کے ہر لفظ کا ایک معنی ظاہر ہے، ایک باطن ہے، ایک ابتدا ہے، ایک انتہا ہے، تو 4 سے اگر آپ ضرب کریں تو 77,450 قرآن مجید کے الفاظوں کی تعداد ہے۔ اس سے نکلنے والے جب کریں گے آپ تو 3,09,800 علوم نکل گئے۔ سبحان اللہ۔
بتائیے آپ. یہ ان کی تحقیق ہے، صرف ایک کی. تو آج دیکھیے نا، اب طرح طرح کے علوم نکل گئے جو ہمارے زمانے میں علوم نہیں تھے، میرے زمانے میں نہیں تھے. میں آپ لوگوں کو نہیں کہہ رہا. آج پتہ نہیں کیا کیا ہو گیا. کیا ہے بھائی، یہ انٹرنیٹ پہ کر رہے ہیں تو یہ اس پہ کر رہے ہیں. تصور ہی نہیں تھا انٹرنیٹ تصور ہی کا. نہیں تھا ان کا. سیدھا سیدھا پڑھ رہے ہوتے تھے. کہاں سے نکل رہا ہے. تو یہ سارے علوم، قرآن مجید فرقان حمید دنیا کے تمام علوم کا سر چشمہ ہے، بلا شبہ ہے، بلا شبہ ہے. جو نکل گئے اور جو نکلیں گے قیامت تک آنے والے علوم، وہ سب مرہون منت ہے قرآن مجید فرقان کیا حمید. بات، کیا بات، ماشاء اللہ. اچھا، میں پروفیسر صاحب آپ سے ایک اور بات جاننا چاہ رہا ہوں. ابھی ہم بات کر رہے تھے دیہی علاقوں میں، جہاں خاص کر چھوٹے شہر ہیں، دیہی علاقے ہیں، جہاں سیلاب آیا ہے. بعض بڑے شہروں میں بھی آیا. ہم میں سے بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیال شاید ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ اپنا جانے ہم اپنا جانے، ان سے ہمارا کیا تعلق. لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہاں سیلاب آنے سے صورتحال یہ ہوئی کہ وہ لوگ جو محفوظ ہیں اور شہروں میں موجود ہیں، ان کے لیے سبزی ناپید ہو گئی. سبزی ناپید ہوئی نا تو پتہ چلا کہ ہماری غذا تو وہاں سے آ رہی تھی، گندم وہاں سے آ رہا ہے. بندھے ہوئے ہم ایک جی دوسرے جی سے جی، ضروریات کے غذا تو لیے وہاں سے آ رہی ہے ہماری. بالکل ایک دوسرے کے. وہی اب ہمیں دوسرے ممالک سے منگانا پڑا ہے ٹماٹر، پیاز، آلو، کیونکہ جب زمین پر پانی ہی پانی ہے. ہاں 8 فٹ پانی کھڑا ہوا ہے بھائی. جی، آلو پیاز کہاں سے نکلے گا سر؟ بالکل. خیرپور ناتھن وغیرہ تو اس وقت بہت بری حالت میں ہے. جی جی، منچر جھیل کو جو کاٹا جا رہا ہے، اس کے بعد بیشتر علاقے اور دادو کو بچایا ہے، سیون کو بچایا ہے، اور جی تو صورتحال تو یہی ہے شاید کہ میں ویسے اس وقت یہ تو ایک حقیقت ہے کہ اس وقت تمام لوگوں کے سوچوں کے دھارے ایک ہی طرف ہیں کہ لوگ پر مصیبت کے مارے ہیں، مشکل میں ہیں، ان کی مدد کی جائے. میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ اس کے علاوہ کچھ ان کے ذہن میں نہیں آ رہا. حقیقت ہے کچھ لوگوں نے کہا کہ یار یہ ضرور ہوا کہ یار اب یہ کیا ہوگا، اب یہ سبزیاں، یہ چیزیں کہاں سے آئیں گی، اب یہ معاملہ کہاں سے ہوگا. وہ سب اللہ تعالیٰ اس کا انتظام کرتا ہے. پہلے سب سے پہلے ان کی بحالی اور مدد کا کام ہے. ان کی بحالی اور مدد، جی پہلے بحالی اور مدد کا کام ہوگا. یہ تو یہ زمین جو ہے یہی اناج بھی اگلے گی، یہی سبزیاں بھی دے گی، سب کچھ ہوگا. پہلے اس پہ جو بسنے والے لوگ ہیں انہیں بچا لیا جائے، پھر اس کے بعد سب کچھ. اللہ تعالیٰ نے جب رزق کا وعدہ کیا تو رزق دے گا. وہ اس نے وعدہ کیا وہ دے گا. آپ کو جو کہا ہے آپ وہ کریں، آپ ان کی مدد کریں گے جو مشکل میں. کیونکہ وہ جو وہاں ہیں، دیکھیں ڈیزاسٹر جو ہے اس کا شہر اور گاؤں کا معاملہ نہیں ہوتا. ڈیزاسٹر شہر میں بھی آتا ہے اور بدترین ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جہاں کنکریٹ کی ساری عمارتیں کھڑی ہیں، خدا نخواستہ ذرا سا ہل جائے یہ زمین، آپ کو تو ہمیں پھر یہ یاد بتائیے نہیں ہے زیادہ کہ نقصان نہیں ہے. گزشتہ چند مہینوں میں کتنی بلڈنگز گر گئیں، وہی بنی ہوئی بلڈنگ 6 منزلہ گر جی گئیں، بالکل خود بخود گر گئیں. یہی بات ہے اصل میں. ہر جگہ کے اپنے جو ہے وہ انسانی المیے ہوتے ہیں، مسائل ہوتے ہیں. تو یہ سمجھ لینا کہ یہ سارے مسائل وہاں ہوں گے کہ جہاں سے دریا کے راستے ہیں. نہ زلزلہ آیا، نہ طوفان آیا، نہ ہوا چلی، نہ بارش ہوئی، بلڈنگز گر اللہ کی پناہ بلڈنگز گر گئیں. جی اللہ کی پناہ طلب کرنی چاہیے. شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم جہاں بیٹھے ہیں ہم صحیح سلامت ہیں. اور فکر کرنی چاہیے کہ یہ معاملات جو ہے ہم پر بھی آ سکتے ہیں، اور صرف اس کے لیے ہمیں کام کرنا چاہیے کہ وہ جو بیٹھے ہیں ان کی بحالی کا کام کریں. جو کچھ ہم سے ہو سکتا ہے، جس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے. مقدار کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے، نیت کی بات ہے. آپ کے پاس جتنا ہے، جو کچھ آپ دے سکتے ہیں، جو پہنچا سکتے ہیں، پہنچا دیجیے. اس میں کوئی نہیں ہے کہ آپ جو ہے بڑے بڑے ٹرک بھر کے بھیج رہے ہیں یا آپ جو ہے بہت تھوڑا سا بھیج رہے ہیں. آپ کی نیت کی بات ہے کہ آپ تھوڑا سا بھی دیتے ہیں تو ٹرک بھر جاتا ہے. ہاں ٹرک بھر جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس میں دیکھیے یہ جو مدد ہے نا، اس مدد میں میرا ایمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مدد میں بے انتہا برکت دیتا ہے. ورنہ ہمارے بس کا نہیں ہے کہ ہم اتنی بڑی تعداد میں جو لوگ متاثر ہوئے ان تک ہم غذا و رزق اللہ کے نظام کے تحت ہمارے ہاتھوں سے ان تک پہنچ رہا ہے. وہ ان کا رزق ہے جو ہمارے ہاتھوں سے نکل کر مزے کی بات یہ ہے، انتظام وہ کر رہا ہے، انسرام سارا اس کا ہے. اس میں عام بات یہ ہے کہ جہاں اجناس پیدا ہوتی ہیں وہاں تباہ ہو گئی ہیں، لیکن جہاں آتی ہیں پیدا ہونے کے بعد وہاں سے جا رہی ہیں. اللہ تعالیٰ اہتمام فرماتا ہے. رزق کا وعدہ تو اس نے کیا ہے. یہاں تک وہ رازق ہے جو سی مرغ کو خواب میں بیٹھے ہوئے سی مرغ کو غذا پہنچا رہا ہے، غذا پہنچا رہا ہے، جو 12 ہزار فٹ گہرائی میں اگر کہہ لیجیے کہ ڈرلنگ ہو رہی ہے، پیٹرول تلاش کیا جا رہا ہے، اس کے اندر وہاں پر کنویں کھود رہے ہیں،
اس کے اندر سے نکلنے والے کیڑے مکوڑے نکل کے بھاگ رہے ہیں. میں نے پوچھا ڈاکٹر صاحب سے کہ آپ نے وہاں کیا دیکھا؟ تو کہنے لگے جب ڈرلنگ ہو رہی ہوتی ہے 12 ہزار فٹ گہرا چلے جاتے ہیں تو وہاں سے کیڑے مکوڑے نکل کے بھاگ رہے ہوتے ہیں. اب سوچیے آپ ذرا، سائنس تو آپ کی یہ کہتی ہے کہ جاندار کو زندہ رہنے کے لیے غذا چاہیے، پانی چاہیے، روشنی چاہیے، ہوا چاہیے. 4 چیزیں ہو تو جاندار زندہ. وہ کون سی ذات ہے جو 11,000 فٹ نیچے گہرے اس کے اندر کیڑے مکوڑوں کو باقاعدہ غذا پہنچا رہا ہے، ہوا پہنچا رہا ہے، روشنی پہنچا رہا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات والا صفات. سر کہاں سے آتا ہے، کیا آتا ہے اس دیکھیے میں؟ زمینیں پلٹتی ہیں. یہ ہم دیکھیے ظاہری طور پر تو ہم کیا کہتے ہیں، یار زلزلہ آ گیا، تباہی مچی. وہ جانتا ہے حکیم علی الاطلاق ہے، اسی لیے حکمت کی دانائی کی باتیں تو ختم ہے نا اس پہ. اس سے بڑا کوئی نہیں ہے حکیم، دانا کوئی نہیں ہے. کہ معلوم ہو رہا ہے کہ وہ اگر زلزلہ آ رہا ہے تو اس سے تمام معدنیات نکل کے اوپر، تیل اور تمام چیزیں اوپر آ رہی ہیں اوپر کی طرف. زمین پر سے. اس کا کلیجے سیلاب جا رہا ہے تو وہ زمین پہ پوری مٹی جو انسان نہیں بدل سکتا بدل دی، اور وہ زمین جو ہے مردہ زمین زندہ ہو جائے گی. بے شک جو بنجر زمین ہے جیسے دنیا میں جو سب سے زیادہ ہمارے یہاں پہ بنگلہ دیش کے اندر جو آتا ہے سیلاب، وہ کیا بناتا ہے زمین کو؟ وہ وہاں سے جو دنیا میں اتنا پٹسن گولڈن فائبر ہوتا ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کے لیے زمین پوری پلٹنا چاہیے ہر سال، اور وہ ہر سال آ رہا ہے. اور ہر سال آتا ہے. دنیا میں سب سے زیادہ پیدا ہونے والا پٹسن گولڈن فائبر وہ وہیں پیدا ہوتا ہے جہاں زمین سالانہ طور پر کمپلیٹ پلٹ جائے. صحیح بات ہے. جیسے انقلاب آ جائے. دیکھ لیجیے آپ. اس میں جو ہم حیران ہوتے ہیں، تقریب میں تعمیر مضمر ہے. ہم جو حیران ہوتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے دے دیا، کہاں سے دے دیا، کیسے دے دیا، تو اس نے فرما دیا ہے نا پہلے ہی، میں وہاں سے دوں گا جہاں سے تم گمان ہی نہیں کر سکتے، تو وہ وہیں سے دے دیتا ہے. ہم حیران ہو رہے ہوتے ہیں تو اس نے پہلے ہی کہہ دیا ہے میں وہاں سے دوں گا جہاں سے تم گمان نہیں کر سکتے. ہم ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں، ادھر سے جاتا ہے. بتائیے. جس کو کہتے ہیں نا غیبی مدد، غیب سے مدد کرتا ہے. غیب تو ہے نا، وہی ہے غیب. اور غیب وہی ہے بالکل جو پوشیدہ ہماری نظروں سے. ہماری نظروں سے. اور اللہ تعالیٰ تو ہماری مدد کرتا ہے. ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا خلیفہ یعنی نائب بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق فرما دیا اور ہمیں اپنا نائب بنا کے اس کی تشکیل کی ذمہ داری ہمیں دے دی. سائنس کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی تخلیقات کو ڈھونڈنا، شناخت کرنا اور ان کو استعمال کر لینا، یہ سائنس ہے. تخلیق کرنے والی تجرباتی علم ہے. جی ہاں، تجرباتی علم ہے سائنس. ٹھیک ہے نا. سائنس جو ہے تجرباتی علم ہے کہ اگر لیب کے اندر آپ 2 حصے ہائیڈروجن ہوگی اور ایک اس کا ہوگا H2O، جی ہاں، 2 حصے ہائیڈروجن ہے، ایک حصہ آکسیجن، پانی بن گیا. تو یہ تجرباتی علم ہے سائنس. بلکہ وہ خود بن جاتا ہے. آپ دیکھیے ماسٹر سمیر صاحب جی، ایمان اور ایقان پہ یہ بھی ایقان، یہ صلاحیت کے آدمی کے ایک سائنسدان سوچ کے کیا کرنے جا رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ سبحان اللہ. ماسٹر سمیر احمد صاحب آپ سے ایک کلام سننا چاہتے ہیں، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے ایک دفعہ، پھر ہم ارشاد فرمائیے گا. اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں، اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں، اس کرم کی بدولت بڑا ہوں، ان کے ٹکڑوں سے اعزاز پا کر، ان کے ٹکڑوں سے اعزاز پا کر، تاجداروں کی صف میں کھڑا ہوں، ان کے ٹکڑوں سے
صف میں کھڑا ہوں، دیکھنے کہ دیکھنے والوں مجھ کو دیکھو، اگر تو یہ دیکھو کہ کس کے دامن سے وابستہ ہوں، کس کے دامن سے وابستہ ہوں میں، کون والی ہے کس کا گدا ہوں، کس کے دامن سے وابستہ ہوں میں، کون والی ہے کس کا گدا ہوں، اس کرم کو اس کرم جو برو سمیٹے ہوئے ہیں، جو برو کو سمیٹے ہوئے ہیں، میں بھی قدموں میں ان کے پڑا ہوں، جو برو کو سمیٹے ہوئے قدموں میں ان کے پڑا ہوں، شیر کہہ رہا ہے غلام کہ دیکھتا ہوں جب ان کی عطا کہ دیکھتا ہوں جب ان کی عطا تو بھول جاتا ہوں اپنی خطائیں، میں بھول جاتا ہوں اپنی خطائیں، اکثر ندامت سے اٹھتا نہیں ہے، سر ندامت سے اٹھتا نہیں ہے، جب میں اپنی طرف دیکھتا ہوں کہ شافعِ نسبتوں کا کرم ہے یہ خالد،
نسبتوں کا کرم گے یہ خالد کھوٹا ہوتے ہوئے کھڑا ہوں اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں اس کرم کی بدولت بڑا سبحان اللہ. ناظرین کرام، ماسٹر سمیر احمد کلام پیش کر رہے تھے اور ہم میں سے ہر شخص اس نسبت سے جڑا ہوا ہے جس نسبت کا یہاں تذکرہ ہو رہا تھا. اور ہم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی نسبت کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ ایک جسم کی طرح تمام مسلمان ہیں، اور یہ جو تمام مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں تو وہ ایسے ہیں کہ اگر کسی ایک عضو کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کر رہا ہوتا ہے. اور ہم اگر امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو عملی طور پر ہمیں پھر اپنا جائزہ لینا ہے کہ کیا واقعی ہمیں وہ تکلیف پہنچی ہے، وہ دکھ ہوا ہے، وہ احساس ہوا ہے کہ جو ہمارے بہن بھائی محسوس کر رہے ہیں کہ جو سیلاب میں گھرے ہوئے ہیں، سیلاب کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہیں، جو اس وقت ان حالات کا شکار ہیں کہ ان کے پاس اپنوں کا دکھ ہے، اپنوں کا درد ہے. میں عرض کر رہا تھا آپ سے کہ بچھڑنے والے تو بچھڑ گئے ہیں، بعض کے اپنے لوگ ان کے سامنے پانی میں بہہ کر چلے گئے ہیں، بعض لوگ اپنی جان بچا کر بھاگے ہیں تو ان کے اپنے پیارے ان کے قریب نہیں ہیں، انہیں نہیں پتہ وہ زندہ ہیں یا نہیں رہے زندہ. اسی طرح سے بعض لوگ بہت زخمی ہیں، بہت بیمار ہیں. ان تمام لوگوں کے دکھ کو، درد کو، تکلیف کو آپ اور ہم اگر محسوس کر رہے ہیں تو واقعی ہم امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہیں، اور اس حدیث کے مصداق کے تمام مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، اور جب کسی ایک عضو کو تکلیف پہنچتی ہے تو اس کا درد پورا جسم محسوس کرتا ہے. ہمیں یہ درد ہونا چاہیے، ہے ہمارے سینے میں درد ہے اور ہم اس تکلیف کو محسوس کر رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ پاکستانی وقت کے مطابق اس وقت رات کے 3 بجنے والے ہیں اور ہم یہاں بیٹھ کر اپنے بہن بھائیوں کے لیے اپیل کریں. میرے ساتھ میرے معزز ترین مہمان تشریف فرما ہیں، ان کی محبتوں کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، اور ہم آپ سے یہ درخواست کر رہے ہیں کہ جس دکھ کے تکلیف کے ساتھ، احساس کے ساتھ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، وہ احساس آپ کا ہمارا سانجھا ہے. آپ کو ہمیں مل کر کرنا ہے جو کچھ کرنا ہے. ہمیں اپنے بہن بھائیوں کو یہ احساس دلانا ہے کہ مشکل کے اس وقت میں وہ اکیلے نہیں ہیں، کیونکہ ہم وہ لوگ ہیں کہ جو کسی کو مشکل میں دیکھتے ہیں. ہمارے سامنے اگر کوئی سلپ ہو کر زمین پر گر بھی جائے تو 10 لوگ دوڑ کر آتے ہیں اس کو اٹھانے کے لیے. ہم نے دیکھا ہے کہ آج بھی یہ کلچر ہمارے یہاں موجود ہے کہ اگر کوئی نوجوان کسی بس کی سیٹ پر بیٹھا اور کوئی بزرگ آ جائے تو وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو جاتا ہے، بٹھا دیتا ہے. خواتین کا احترام ہمارے یہاں آج بھی کیا جاتا ہے. ان کے لیے عام طور پہ نشستیں خالی کر دی جاتی ہیں، ان کے احترام کے جتنے تقاضے ہیں وہ پورے کیے جاتے ہیں. ہم وہی کلچرڈ لوگ ہیں، ہماری وہی سوسائٹی، وہی ہمارا معاشرہ ہے، اور ہم انہی روایتوں کے ساتھ زندہ ہیں. اور یہ روایتیں ہمیں سکھاتی ہیں کہ ہمیں گرے ہوئے کو سہارا دے کر کھڑا کرنا ہے. ہماری یہ روایتیں ہمیں سکھاتی ہیں کہ جب ہم کھانا کھانے بیٹھیں تو ہم اپنے قریب میں بیٹھے ہوئے کسی بھی شخص سے یہ ضرور پوچھیں کہ وہ ہمارے ساتھ کھانا کھائے گا یا نہیں کھائے گا، اور اس کو دعوت دیں. تو آج بہت سارے لوگ بھوک، پیاس اور مشکلات کا شکار ہیں. ہم کیسے اپنے گھروں میں بیٹھ کر کھا سکتے ہیں، آرام سے پی سکتے ہیں، جب تک ہم ان کو شریک نہ کر لیں. حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. لا إله